ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نبی کی نعت پڑھیے، کیونکہ اللہ نے تمام نبیوں سے، تمام پیغمبروں سے جس کو اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے وہ میرا اور تمہارا نبی ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، سب سے اولا و اعلیٰ، کہ بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشعلے، جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع بولے ترایا ہمارا نبی، شمع بولے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا، سب سے بارا و اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ اب اس دور میں یہودیت جو ہے پورے روح زمین پر جس وجہ سے فساد ہے وہ صرف اور صرف ان یہودیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو ڈھونڈ کر دیکھیں یا نیٹ پر ریسرچ کر کے دیکھیں تو ہر جگہ جہاں پر بھی زمینی فساد ہوا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں تانے بانے یہودیت کے جا کر ملتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے، مسلمان ملکوں سے تعلقات کو اچھا کریں، اور دوسری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت جو ایٹمی دور ہے تو ایٹمی دور کے لحاظ سے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ہر ملک پر یہ لازم ہے، ہر ملک پر یہ لازم ہے کہ اپنی طاقت کو خوب انداز سے اجاگر کرے، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں ان یہودیت سے، عیسائیت سے ہر حال میں قطع تعلق کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ہم اپنی بھرپور طاقت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس انداز کو تھوڑا سا یہ لحاظ ہے، یہ سمجھیے کہ طاقت کتنی ضروری ہے۔ امریکہ نے ایران اور عراق کو 1980 سے لے کر 88 تک آپس میں لڑوایا، ایران بھی مسلمان، عراق بھی مسلمان، اور ان دونوں ممالک نے آپس میں لڑائی لڑی، جنگ لڑی، 8 سال تک لڑتے رہے، کوئی فاتح نہیں تھا، کوئی مفتوح نہیں تھا، کوئی ہارا نہیں، کوئی جیتا نہیں، ایسے ہی یہ جنگ ختم ہو گئی تھی۔ یہاں پر فائدہ کسے ہوا تھا؟ فائدہ ان یہودیوں کو ہوا تھا۔ عراق بھی اس وقت ایٹمی پاور نہیں تھا، ایران بھی اس وقت ایٹمی پاور نہیں تھا، ان دونوں نے جو میزائل، گولیاں، جو کچھ بھی خریدنا تھا وہ یا امریکہ سے خریدا کرتے تھے یا وہ اسرائیل سے خریدا کرتے تھے۔ فائدہ کسے پہنچا؟ یہودیوں کو۔ نقصان کسے ہوا؟ نقصان ہمیں ہوا، مسلمانوں کو ہوا۔
پھر اس کے بعد جب ایک وقت آیا کہ عراق ایٹمی پاور، ایٹمی طاقت بننا شروع ہوا، تو اس وقت امریکہ نے اس پر الزام لگایا، اسرائیل نے اس پر الزام لگایا کہ ایک ایسے ایٹمی پاور، ایٹمی بم بنا رہا ہے کہ جس سے پوری روح زمین کو خطرہ ہے۔ تو اس نے اپنے جاسوس کو بھیجے، بھیجنے کے بعد پھر آخر کار 2003 میں عراق پر امریکہ نے حملہ کر دیا تھا۔ ان کے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے، صدر صدام حسین، ان کو شہید کر دیا، گرفتار کر دیا گیا۔ اور 2003 میں ہی لیبیا میں قذافی، کرنل قذافی، معمر کرنل قذافی، اس کا لیبیا میں اس وقت وہ ایٹمی پاور بن رہا تھا، وہ ڈر گیا، خوف کھا گیا امریکہ کی دھمکیوں سے۔ جب 2011 کی تاریخ آئی تو اس امریکہ نے اپنی فوج کے ذریعے سے اس لیبیا کا بھی ستیہ ناش کر دیا تھا، اور لیبیا ملک بھی مسلمانوں کا تھا۔ اور 2011 میں کرنل قذافی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور اس طرح سے اگر 2014 میں دیکھیں تو ملک شام، اس پر امریکہ نے بمباریاں کی، اسرائیل نے بمباریاں کی، یہاں تک کہ ملک شام کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی کہ ہمارے مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، اور اتفاق اور اتحاد نہیں تھا۔ اور اگر ہم حامد میر کا تجزیہ پڑھ کے دیکھ لیں تو وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کی سرحد کے ساتھ سرحد ملتی ہے اردن کی، اردن کی سرحد کے ساتھ سرحد ملتی ہے ملک شام کی، ملک شام کی سرحد کے ساتھ ملتی ہے سرحد عراق کی، اور عراق کی سرحد کے ساتھ ملتی ہے سرحد ایران کی، اور ایران کی سرحد کے ساتھ ملتی ہے سرحد پاکستان کی۔ اب اس نے، اسرائیل نے اردن کو ختم کیا، ملک شام میں بشار الاسد ایک شخص تھا جو وہاں کا حکمران تھا، 2024 میں اس کو بھی شہید کر دیا۔ اب جو عراق تھا وہ پہلے فتح کر چکا تھا، اس کے اگر کوئی بھی چیز، جہاز اڑتے ہیں تو سوائے ایران تک کوئی پیچھے بارڈر میں کوئی روکنے والا اسے نہیں۔ اب 12 اور 13 اسی تاریخ کو اس اسرائیل نے اب ایران پر بھی حملہ کر دیا۔ اگر ایران بھی عراق کی طرح، لیبیا کی طرح، یمن کی طرح، ملک شام کی طرح اگر صفحہ ہستی سے مٹ گیا تو اگلی باری جو ہے وہ پاکستان کی ہونی ہے۔ اور ان کا اگر 6 جون 2025 کا اگر نقشہ نیٹ سے نکال کر دیکھا جائے تو اس اسرائیل نے ایران